بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جو کام بظاہر بالکل ہی ناممکن دکھائی دے رہا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، اٹ کتے دا ویر، اس طرح کی صورتحال اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان چل رہی تھی، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی ایک ہی بریفنگ نے حکومت، اپوزیشن اور فوج کو ایک صفحے پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ آپ شاید اس بات پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ حادثہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو اس پہ یقین کرنا پڑے گا۔ اصل میں 100 پر عسکری قیادت کی سیاسی قیادت کو قومی سلامتی، مقبوضہ کشمیر، افغانستان پہ بریفنگ جو ہے نا وہ لے کر آئی ہے۔ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر جو سارا کچھ تھا وہ جب سامنے رکھا تو ہماری سیاسی قیادت نے، اللہ ان کو استقامت دے اپنے اس پر، یہ باور کیا کہ واقعی اس وقت ملک کا مسئلہ ان کی سیاست نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں ہیں جو جناب فیض حمید جو ان کو بتا رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید، ڈی جی ایم او انٹیلیجنس اداروں کی اہم شخصیات کے علاوہ حکومتی وزراء اور اپوزیشن نے بھی شرکت کی۔ ناظرین کرام، اس اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے، لیکن چونکہ وہ پہلے سارا کچھ بریف ان کو کیا جا چکا تھا اور معاملات ان کے علم میں آ چکے تھے، تو ایک دوسری سے زیادہ اہم میٹنگ کی وجہ سے یہاں شرکت نہیں کر پائے۔ شرکاء کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اس اجلاس میں شرکاء کو اہم خارجہ، داخلی و سلامتی کے امور اور درپیش اندرونی و بیرونی چیلنجز، افغانستان کی موجودہ حالات، طالبان کی پیش قدمی، افغانستان میں امن پیش رفت میں پاکستان کا کردار، طالبان امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار، افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات، پاکستان کو درپیش سیکورٹی چیلنجز، بلوچستان کے حالات، سی پیک، پاک چین تعلقات اور وزیر اعظم عمران خان کے چین کے متوقع دورے، پاک افغان سرحدی باڑ، پاکستان ایران باڑ، سرحدوں پہ مینجمنٹ اینڈ کنٹرول سسٹم سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اس وقت سب سے اہم جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے یہی معاملات ہیں۔ ناظرین، اجلاس میں شرکاء کو بتایا گیا کہ افغانستان میں طالبان کابل سے محض 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں اور ان کی پیش قدمی جاری ہے، جلدی ہی وہ کابل میں ہوں گے۔ اگر اس صورتحال میں افغانستان میں حالات بگڑے یا خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا ہوئی تو پاکستان پہ اثرات مرتب ہوں گے، اس لیے ایسی صورتحال میں پاکستان کو جو اقدامات اٹھانے ہیں، پاکستان ان تمام اقدامات کے لیے پوری تیاری کر چکا ہے اور ایسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے اور پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے تیاری مکمل ہے۔ اس کے علاوہ شرکاء کو ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ڈی جی ایم او نے بھی اس وقت مشرقی سرحد کی صورتحال، کشمیر کے موجودہ حالات و صورتحال، پاک بھارت تعلقات، سیز فائر معاہدے، کشمیر کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ اجلاس میں کشمیر سے متعلق سودے اور کشمیر بیچنے جیسے پروپیگنڈے کا خاص طور پہ جواب دیا گیا، جس پہ کہا گیا کہ ہمیں بخوبی اس حوالے سے جاری پروپیگنڈا اور اس پروپیگنڈے کا حصہ بننے والے عناصر سے متعلق مکمل آگاہی حاصل ہے۔ جاری پروپیگنڈا اور اس پروپیگنڈے کا حصہ بننے والے عناصر سے متعلق جو حکومتی اقدامات ہیں ان پہ جلد ہی بڑی سختی سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ابھی صرف انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت اور فوج بارہا کہہ چکے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہیں اور ہماری پالیسی بالکل واضح ہے جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پاکستان کشمیر کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھے گا۔ ڈی جی ایم او کی جانب سے مشرقی سرحد پہ پاک بھارت سیز فائر معاہدے، سرحدوں پہ جاری حفاظتی اقدامات، مقبوضہ و آزاد کشمیر کی صورتحال سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔
شرکاء کو بتایا گیا کہ سیز فائر معاہدے کے لیے بھارت نے درخواست کی تھی۔ اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے مسئلہ کشمیر سمیت تمام ایشوز پر بات چیت کے لیے پاک فوج اور حکومت سے درخواست کی گئی تھی، جس پہ پاکستان نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے اور خطے کے بہتر مستقبل کا خواہاں ہے۔ اجلاس میں امریکہ کے افغانستان سے انخلاء اور امریکہ کو اڈوں کی فراہمی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کی بھرپور تائید کی گئی کہ پاکستان امریکہ سمیت کسی بھی طاقت کا دباؤ قبول نہیں کرے گا اور اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان اپنے قومی مفادات، سلامتی اور خود مختاری کو ہر صورت میں یقینی بنائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان پوری طرح تیار ہے کہ اہم اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر شرکاء کے سوالات کا بھی تسلی بخش جواب دیا گیا اور قومی سلامتی کے حوالے سے شرکاء کی رائے بھی لی گئی۔ اس اجلاس کی طوالت و اجلاس میں حکومت اور ایئر اپوزیشن اور فوج کا ایک پیج پر ہونا خاصا خوش آئند نظر آیا، جس کے متعلق شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پہلی بار حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ نظر آئے اور 7 گھنٹے طویل اجلاس میں قومی مفادات پر ہاں سے ہاں ملائی جاتی رہی، جبکہ اجلاس کے بعد اپوزیشن اراکین نے گفتگو کرتے ہوئے اجلاس کے ایجنڈے کو نہایت خوش آئند قرار دیتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ان اہم جو مسائل ہیں ان پہ وہ حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ بہرصورت تعاون جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، اس اہم میٹنگ میں آرمی چیف بلاول، شہباز شریف، شاہ محمود گیلانی، سنجرانی، شیخ رشید، پرویز خٹک اور دیگر کی شرکت کی۔ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او اور سیکرٹری دفاع و خارجہ کی بریفنگ تھی۔ اور ایک بات آپ میں عرض کر دوں کہ اس جو محفل کے شرکاء سے ان سے موبائل لے لیے گئے تھے تاکہ اس کی بہت حساس نوعیت کے تحت، اور گو کہ اس اجلاس کی صدارت قومی اسمبلی کے جو ہمارے اسپیکر ہیں وہ کر رہے تھے، لیکن ان کی اجازت سے اس کی ریکارڈنگ بند کر دی گئی تھی تاکہ کوئی بات جو ہے آپ کو زبانی جتنی یاد رکھ سکتا ہے اس پہ ہی کچھ بات کرے گا اور اسی پہ اندازے لگائے جائیں گے۔ وہی خبریں ظاہر باہر تک پہنچی ہوں گی، لیکن ان میں کوئی ایسی خبر تو ہے نہیں سوائے ان بہت مخصوص قسم کی جو خاص قسم کی جو ہیں جو خبریں ہیں وہ ان کے علاوہ۔ اور اس ملاقات سے پہلے ایک کراچی میں چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دے گا، لیکن آپ یہ سوال میرے بجائے اب حکومت سے کریں، کیونکہ یہ فوج کا مسئلہ نہیں ہے اڈے دینا یا لینا، یہ تو حکومتوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ بات بھی صحیح ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اس اجلاس میں بھی جو ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی آرمی چیف یہ خدشہ ظاہر کر سکے ہیں کہ 5 سے 7 لاکھ جو مہاجرین ہیں ان کی آمد متوقع ہے، اور اس کے لیے پاکستان کیا کرے گا اس کا کہ ان کو اندر آنے دے گا نہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ اگر خانہ جنگ شروع ہوتی ہے افغانستان میں تو ہم اپنے جو سرحدیں بند کر دیں گے۔ اور ناظرین کرام، اس وقت آپ کو چین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس نے انڈیا کے 3 ڈویژن کمٹ کروا دیے ہیں اس پر ادھر کشمیر میں، اور بالکل وہ چین دوبارہ انڈیا کے سر پہ اس طرح بیٹھ گیا ہے کہ اگر اب انڈیا چاہے بھی نہ کہ موقع خالی دے کے کہ ادھر گڑبڑ شروع ہوئی ہے تو پاکستان انگیج ہو گیا ہے، ادھر اب افغانستان کے ساتھ فورسز انگیج ہو گئی ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کرے، تو میرا خیال ہے یہ اس کی جہالتی ہوگی، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جواب میں چین کیا کچھ کر گزرے گا، کیونکہ اس وقت چین جو ہے، میں آسان ترین الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت لیتھل ہو چکا ہے۔ جو کل کی تقریر ہے جس میں الگ سے آپ کو آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کروں گا، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اب وہ جو پہلے والا چین تھا نا وہ اب رہا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بہت واضح طور پہ بتا دوں۔ ناظرین کرام، ایک بات تو اب طے شدہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ
جو ایک فیصلہ کر چکا ہے، یہ ماضی والا فیصلہ نہیں کہ جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان نے کھل کر چین کی حمایت اور چین کے ساتھ مل کے چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. آپ کا بہت شکریہ.